بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ ہے جسے آپ کے ہاں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے عاشورے کا روزہ۔ عاشورے کا جو روزہ ہے اس کی تفصیل اس موقع پر علماء نے لکھی ہے یا بیان فرمائی ہے۔ اس روزے کی ایک اپنی فضیلت ہے، بلکہ صحابہ یوں فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے سوا جتنا اہتمام اس روزے کا کرتے دیکھا، کسی دوسرے روزے کا اتنا اہتمام نہیں دیکھا۔ بعض صحابہ یوں فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان جملوں سے اس روزے کی اہمیت کو سمجھیں۔ عاشورے کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں اس روزے کا اہتمام دیکھ کر علماء نے یہ فیصلہ لکھا تھا کہ پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ روزہ امت پر فرض رہا، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو انہی علماء نے لکھا ہے کہ عاشورے کا روزہ فرض تو نہ رہا، لیکن نفل کے درجے میں اپنا مقام اس روزے نے ہمیشہ رکھا ہے۔ آپ اور ہم الحمدللہ ماہ رمضان کے روزوں کا خیال رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے بھی، فرائض میں ہیں وہ، لیکن مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرائض کے سنگ سنگ ہمیں نفل روزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے عموماً آپ اور ہم نوافل کا خیال تو رکھتے ہیں الحمدللہ نماز کے ساتھ، رکعتوں کی صورت میں۔ اسی باب میں علماء نے لکھا ہے، خاص کر مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ نفل روزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں آپ کے پاس ہمارے پاس فرائض واجبات نماز کی صورت میں ہوں وہاں نفل بھی ہوں، تو جہاں روزے ماہ رمضان کے فرض روزے ہمارے پاس ہوں تو ہمارے پاس نفل روزوں کا بھی ذخیرہ ہونا چاہیے۔ ان جملوں سے عاشورے کے روزے کی اہمیت کو سمجھیں۔ ایک اور بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا عاشورے کے روزے کے بارے میں، حضور نے فرمایا ہمیں امید ہے اللہ سے کہ اس ایک روزے کے بدلے میں رکھنے والے کے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ کتنا سستا سودا ہے، ایک روزہ 1 سال کے گناہ۔ اس باب میں اس روزے کا تعلق یہ ہے کہ علماء نے جہاں اس روزے کی اہمیت سمجھائی ہے وہاں اس روزے کی تاریخ بھی بتائی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے صحابہ کے فرامین کی روشنی میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، یہودی اس طرف تھے مدینے کی طرف، مشرکین مکہ جو تھے وہ تو عموماً ان پڑھ تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ جو طبقہ تھا یہ پڑھا لکھا تھا اس زمانے میں، آج کے زمانے میں بھی، اس زمانے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودی وہاں آباد تھے مدینہ طیبہ کی طرف۔ یہ اس زمانے میں بھی پڑھے لکھے تھے، آج کے زمانے میں بھی پڑھے لکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں جب وہاں تشریف لائے تو ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ عاشورے کا روزہ بڑی پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سے پوچھا کہ بھائی ایک بات بتائیے، اس روزے کو بڑے اہتمام سے آپ لوگ رکھتے ہیں کیوں؟ عاشورے کا روزہ اگر کوئی دوست نہ سمجھے تو یہ چیز ذہن میں بٹھا لے، محرم کے 10 کا جو روزہ ہوتا ہے اس کو عاشورے کا روزہ کہتے ہیں۔
عشرہ عاشورہ، یہ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہوتا ہے اور عاشورے کا دن اس کی 10ویں تاریخ ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو اہل کتاب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن ہمارے ہاں بڑا مقام رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے رکھتا ہے کہ یہ وہ دن تھا کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہمیں ہماری بنی اسرائیل کو نجات دی تھی اور فرعون اور فرعونیوں کو غرق کیا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ان اہل کتاب نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ اس موقع پر شکرانے کے طور پر، اللہ کے شکرانے کے طور پر حضرت کلیم نے یہ روزہ رکھا تھا، ہم تب سے یہ روزہ رکھتے آ رہے ہیں، یعنی نسلاً بعد نسل۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کلیم سے تم سے زیادہ ہمارا تعلق ہے، اس لیے اس کے تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور نے خود بھی پھر رکھا اور ہم سے بھی فرمایا کہ اس دن رکھو۔ اور میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ صحابہ فرماتے تھے ماہ رمضان کے روزوں کے سوا جتنا اہتمام حضور اس روزے کا کرتے تھے اتنا اہتمام کسی روزے کا کرتے نہیں دیکھا۔ حضور نے رکھا، صحابہ نے رکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی، بعض صحابہ نے، صحابی بھی نہیں بلکہ بعض صحابہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک خدمت میں ایک بات عرض کی کہ آقا ایک بات عرض کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس روزے کا آپ اور ہم اہتمام فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، حتیٰ کہ اس حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ عیسائی بھی رکھتے ہیں، دونوں کا نام ہے اس حدیث شریف میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، صرف یہودیوں کا نہیں ساتھ میں عیسائیوں کا بھی ہے تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آقا پھر تو مشابہت والی بات ہو گئی، ہم بھی رکھ رہے ہیں وہ بھی رکھ رہے ہیں وہ بھی رکھ رہے ہیں اتنے اہتمام سے اور ہم بھی اتنے اہتمام سے رکھ رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور نے فرمایا انشاءاللہ گر آئندہ سال رہے تو ہم 9 کا رکھیں گے۔ ہم کب رکھیں گے؟ آگے بات سنیے گا۔ لیکن اسی حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آئندہ محرم حضور کی پھر زندگی میں آیا، حضور اس دنیا سے پردہ فرما، لیکن اظہار تو حضور نے فرما دیا تھا نا، اظہار تو حضور نے فرما دیا تھا۔ البتہ جو جملہ ارشاد حضور نے فرمایا اس کے علماء نے 2 معنی لکھے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اس پاک جملے کے علماء محدثین نے 2 معنی لکھے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ایک معنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا یہ لگتا ہے کہ حضور نے یہ ارادہ فرما لیا تھا کہ اب تک 10 کا رکھتے رکھواتے آئے ہیں، آئندہ 9 کا رکھیں گے۔ ایک معنی تو یہ سمجھ میں آتا ہے، اور دوسرا معنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 9 کا نہیں بلکہ دوسرے علماء نے لکھا ہے حضور کا ارادہ یہ تھا کہ 10 کا تو ہم رکھ رہے ہیں اس کے ساتھ 9 کا اضافہ کریں گے، اور اسی پر اکثر علماء نے فیصلہ کیا تھا۔ پہلے والے معنی پہ علماء کی اکثریت نہیں رہی، دوسرے پہ اکثریت رہی ہے۔ کس پہ رہی ہے؟ تو آپ کا اور ہمارا دور تو اکثریت کا نہیں ہے۔ آگے بات سنیں، آگے بات سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت کو ختم کرنے کے لیے ارادہ فرمایا، اس لیے علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک ارادے کو سامنے رکھتے ہوئے تاکہ اہل کتاب کے ساتھ مشابہت نہ رہے، کوئی 9 کا اضافہ کرے اور 10 کو رکھے، اگر خدا نہ کرے کسی وجہ سے 9 کا نہ رکھ سکا تھا تو پھر 10 کے ساتھ 11 کا اضافہ کرے، تاکہ من تشبہ بقوم فہوا، یہ اس کی زد میں نہ آئے۔ ایک تو یہ بات، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ بولیں۔ اب اگلی بات سنیں۔ ہند میں لکھنؤ میں مولانا محمد منظور نعمانی گزرے رحمت اللہ علیہ۔ حضرت نعمانی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث کی کتاب لکھی، معارف الحدیث، بڑی عجیب کتاب۔
اس کی چوتھی جلد میں حضرت رحمت اللہ نے یہی احادیث لکھی ہیں، بلکہ پورا باب باندھا ہے، پورا باب نوافل روزوں پر۔ اس باب میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ عاشورے کا مسئلہ بھی لکھا ہے۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد آخر میں ایک بات لکھی ہے، توجہ دیں آپ، دھیان نہ ہٹیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی بھی یہ روزہ رکھتے تھے اور عیسائی بھی یہ روزہ رکھتے تھے، اور مسلمان بھی یہ روزہ۔ حضرت نعمانی رحمت اللہ نے لکھا ہے مسلمان تو الحمدللہ اب بھی رکھتے ہیں، سارے نہ صحیح، کوئی تو رکھتے ہیں، لیکن آگے حضرت نعمانی رحمت اللہ نے لکھا ہے ہاں ان دونوں میں آپ اس روزے کا رواج نہیں رہا۔ کن دونوں میں؟ حضرت رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے بلکہ ان کا کوئی بھی کام قمری مہینے کے مطابق نہیں رہا، وہ ہماری اب اس مطابق نہیں کرتے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے روزے کا ارادہ فرمایا تھا وہ وجہ تو اب نہیں رہی، اس لیے جب وہ وجہ نہیں رہی تو فقط نویکلا ایک روزہ رکھنا پھر منع بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ ہے بڑی علمی بات۔ بلکہ ایک عالم نے پھر جب میں نے ان کے سامنے، یہ بڑی پرانی بات ہے، میں نے ایک عالم کے سامنے جب یہ بات پیش کی تو وہ کہنے لگے کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، یہ بات حضرت نعمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہو، لیکن ایک بات ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیا؟ کہتے ہیں وہ مفتی تو نہیں تھے، یہ تو کوئی مفتی کا ہے۔ میں نے کہا حضرت کی اس بات کی تصدیق دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے مفتی نے کر دی، مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی صاحب۔ ہاں لیکن میں نے کہا اگر اب بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ارادے کو سامنے رکھ کر کوئی عاشورے کے ساتھ 9 اور 11 کا کرتا ہے تو ہم منع بھی نہیں کرتے، لیکن اصل اب دارالعلوم دیوبند کے مفتی حبیب الرحمن صاحب نے بھی فرمایا اور حضرت نعمانی رحمت اللہ نے بھی لکھا کہ اصل 10 کا ہے۔ اب اگر کوئی وقت 10 کا بھی رکھ لے گا اور دوسرا اضافہ نہیں کرے گا تو پھر اس کو مکروہ بھی نہیں، لیکن اگر کوئی رکھتا ہے ان فرامین کو سامنے رکھ کر تو اہلاً سہلاً، کوئی بات نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ بولیں تو صحیح۔ اب یہ پورا ہوا، اب اگلی بات سنیں جو آج 2 باتیں عرض کرنی تھی، ایک تو یہ ہو گئی، یہ روزہ میں نے ابھی عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شکرانے کے طور پر کیا تھا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون اور فرعونیوں کو غرق کیا۔